بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ۔ اب 8ویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں نمبر، ان کی حکمتیں تقریباً یکساں ہے۔ شادی کی ایک بہت بڑی حکمت دوسرے قبیلے سے تعلقات جوڑنا تھا۔ عربوں میں ایک چیز تھی، اگر کسی کی لڑکی کسی کی نکاح میں آتی، وہ اس لڑکی کے خاندان کا داماد سمجھا نہیں جاتا تھا، وہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، صرف اس کے گھر کا داماد نہیں۔ یہ عربوں کے اندر ایک رواج تھا، اگر کسی کی لڑکی کسی کی نکاح میں آئے تو پورا قبیلہ، پورا گاؤں، پورا علاقہ، پورا خاندان اس شوہر کو اپنا داماد سمجھتا تھا اور اس کے ساتھ جنگ کرنا شرم محسوس کرتا تھا۔ یہ بے شرمی کی بات تھی کہ داماد کے ساتھ جنگ کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے کب نکاح فرمایا؟ ایک جنگ ہوئی ہے، غزوہ مریسی۔ جویریہ کا ایک پہلا شوہر، اس کا نام تھا مسافی۔ تو مسافی کا انتقال ہوا غزوہ مریسی میں۔ اس کی انتقال کے بعد اب جویریہ بھی قید ہوئی اور اس کا پورا قبیلہ مسلمانوں کی قید میں آ گیا۔ بڑے بڑے خاندان تھے اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو آزاد فرمایا اور اس سے نکاح فرمایا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ وہ ام المؤمنین ہوئی، ہماری ماں ہو گئی، تو اس کے قبیلے کے لوگوں کو ہم قید میں رکھیں، اپنا غلام بنائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے تمام قیدیوں کو آزاد کیا۔ روایات میں آتا ہے 700 غلاموں کو صحابہ نے آزاد کیا۔ 700 کوئی معمولی بات نہیں، ایک غلام کی قیمت لاکھوں روپے ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کی حکمت ایسی ہوئی، ان سے شادی کر کے 700 غلام، یعنی اسلام میں 100 گھرانے آزاد ہو گئے۔ اور اس کا اتنا بڑا اثر ہوا، خود حضرت جویریہ کے والد حارث اپنے قبیلے کے سردار، بنو المستلق کے سردار تھے، وہ خود اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور اس کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اخلاق سے جیتے، یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ شادی کر کے سارے قبیلے کا دل جیت لیا اور سارے قبیلے کے اندر اسلام پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں نمبر پر جو نکاح فرمایا ہے، یہ تھی حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ کن کی بیٹی تھی؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن، چند دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ابو سفیان۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہتے تھے، اسلام کے خلاف سب سے زیادہ کھڑے ہونے والے ابو سفیان۔ غزوہ احد میں انہوں نے قسم کھائی تھی، جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن ان کی بیٹی مسلمان ہوئی، حضرت ام حبیبہ، وہ بھی شروع میں مسلمان ہوئی اور انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دیتے ہوئے اپنے شوہر حضرت عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ ہجرت کی۔ لیکن حبشہ کے اندر اس وقت مذہب عیسائی تھا، تو عبید اللہ بن جہش وہاں کے مسلک اور مذہب سے متاثر ہوا اور مرتد ہو گیا، نصرانی ہو گیا۔ کیا گزرنی چاہیے تھی حضرت ام حبیبہ کے دل پر کہ شوہر بھی ساتھ چھوڑ دیا اور وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھے خاندانی اعتبار سے، تو برداشت کرتے کرتے گزاری۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا ام حبیبہ مطلقہ ہو گئی، چونکہ اسلام اور دوسرے مذہب کا رشتہ ایک ساتھ باقی نہیں رہ سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا اور نجاشی اس وقت جو شاہ حبشہ تھا اس سے کہا کہ دیکھو میرا نکاح ام حبیبہ سے کرا دو۔ اتنی خوش ہوئے ام حبیبہ، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ ان کے شوہر کون بن رہے ہیں؟ اللہ بھی نے اس کے شوہر کے بدلے نبی جیسی شخصیت دے دی۔ اتنی خوش ہوئی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب ابو سفیان کو پتا چلا، ناراض نہیں ہوا، اس نکاح پہ خوش ہوا۔ اس کے بعد سے دوبارہ اس نے اسلام کے خلاف جنگ نہیں کی، اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی بیٹی سے شادی کی، دوبارہ کسی جنگ میں ابو سفیان نظر نہیں آیا، اور نتیجہ یہ ہوا، اس کا اثر اتنا بڑا، بہت جلدی ابو سفیان اسلام کے دائرے میں داخل ہوا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن گئے۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی حکمت۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت صفیہ بنت حیی۔ یہ کون تھی؟ یہودی خاندان کی، ان کا شوہر یہودی، اس کا باپ یہودیوں کا سردار، بنو نذیر کا سردار۔ ایک جنگ ہوئی ہے،
اس جنگ کے اندر اس کا والد ہوئی بن اخطب مارا گیا، اس کا پہلا شوہر تھا وہ تو پہلے ہی چھوڑ دیا تھا اس کو، اس کے بعد دوسرا شوہر تھا اس جنگ میں شریک تھا، ابن ابی الحقیق اس کا نام تھا، وہ بھی مارا گیا جنگ میں، اس کا بھائی مارا گیا، تین لوگ مارے گئے، والد مر گیا، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اور یہ قید میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی حکمت کا سہارا لیا کہ صحابہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی باندی ہے اور بڑے خاندانی ہے، کسی دوسرے صحابی کو دینا مناسب نہیں۔ عربوں میں رواج تھا بڑے خاندان کی لڑکی بڑے خاندان کی کسی لڑکے کے ساتھ بیاہ دی جاتی تھی، اس کی شادی ہوتی تھی، صحابہ نے درخواست کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور اختیار دیا، صفیہ گھر میں جانا چاہے تو تو جا سکتی ہے، میرے پاس رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے۔ ایک دن کے اندر ایسی متاثر ہوئی نبی کے اخلاق سے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر جانا پسند نہیں کرتی، میں آپ کے نکاح میں رہنا پسند کروں گی، اور ایسی قربانی دی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے یہ تمنا کرتی کاش یہ بیماری مجھے آتی، میرے شوہر کو نہ آتی، اللہ کے نبی سے بیماری چلی جائے اور مجھے یہ بیماری لگ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی اچھی عورت صفیہ، اور یہ یہودی خاندان کی تھی، یہودیوں پہ اتنا اچھا اثر پڑا، اس کے بعد بہت کم جنگوں میں یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف شرکت کی، یہودیوں نے شرکت کرنا ہی چھوڑ دیا، کئی یہودی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اسلام کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح فرمایا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے۔ کیا وجہ تھی اس سے نکاح کرنے کی وجہ؟ ایک تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بھی دو شوہروں سے بیوہ تھی، ایک نے تو طلاق دے دیا اور ایک قتل ہوا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی۔ ان سے شادی فرمانے کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ نے وہ بہت مشہور قصہ سنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے تھے اور درخواست کرتے تھے اللہ کے نبی ہمارے یہاں اپنے صحابہ کو بھیج دو، ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ ایک مرتبہ 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے نجد کی سرزمین میں بھیجا تھا، لیکن 70 کے 70 حفاظ صحابہ کو ان ظالموں نے دھوکے سے شہید کر ڈالا۔ تو نجد کے لوگ بڑے مکار، بڑے ظالم، اور اس کے علاوہ بار بار مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے، فساد مچاتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی شادی فرمائی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے، نجد کے کئی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور وہاں اسلام کا آغاز ہوا۔ تو دوستو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب